بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مالک بن دینار اور ایک باندی کا واقعہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک باندی جاؤ جلال کے ساتھ اس طرح جا رہی تھی کہ جیسے بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار اس کو دیکھا تو آواز دی، اے باندی، تیرا آقا تجھے فروخت کرتا ہے۔ وہ باندی اس فکرے کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کہ پھر سے کہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تیرا مالک تجھے فروخت کرتا ہے؟ باندی نے کہا، اگر وہ فروخت کر بھی دے تو تجھ جیسا فقیر مجھے خرید سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، اور فرمایا یہ فقیر تجھ سے بہتر بھی خرید سکتا ہے۔ وہ باندی سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، رستے میں مذاق ہوتا رہے گا۔ خدام نے اسے پکڑ لیا اور وہ گھر واپس پہنچی تو اس کے آقا نے یہ سارا قصہ بیان کیا۔ وہ سن کر بہت ہنسا، ان کی سامنے لانے کو کہا۔ جب وہ پیش کیا گیا تو ان کے آقا کے دل پر حضرت مالک بن دینار کی ایک ہیبت سی چھا گئی اور کہنے لگے کہ کیا آپ جانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹلیاں ہیں۔ یہ سن کر ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ آپ یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس میں عیب بہت ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا عیب ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر عطر نہ لگائے تو اس کے بدن سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو اس کے منہ سے گندی مہک آنے لگے، اگر بال میں کنگھی نہ کرے تو پریشان حال نظر آئے، جوئیں پڑ جائیں، اور سر سے بدبو آنے لگے، اگر ذرا عمر زیادہ ہو جائے تو یہ بوڑھی ہو جائے گی اور منہ لگانے کے قابل نہ رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب وغیرہ اس کو آتا ہے، ہر قسم کی گندگیاں اس سے نکلتی ہیں، غم رنج اور مصیبت کو پیش آتی ہے، خود غرضی اتنی ہے کہ مخص اپنی غرض کے لیے تجھ سے محبت کا اظہار کرتی ہے، بے انتہائی بے وفا ہے، کوئی قول و اقرار پورا نہیں کرے گی، اس کی ساری محبتیں جھوٹی ہیں، کل کو تیرے بعد کسی اور کے پہلو میں بیٹھے گی اور اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ ہاں، مگر میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر باندی ہے جو نہایت ہی کم قیمت ہے، کفور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کے ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے۔ اگر کھارے پانی میں اس کا لعاب دین ڈال دیا جائے تو وہ سارا پانی میٹھا ہو جائے، اگر وہ مردے سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان مہک و عطر کو چمکا جائے۔ اس باندی سے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، ہر طرح کی نعمتیں کو خیمے اس کے محل سرائے ہیں، ایک نہر ہے، اس سے پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو بدلتی نہیں ہے، بلکہ ایک ہی ساتھ محبت قائم رکھتی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ قیمت خرچ کے اعتبار سے کون سی باندی بہتر ہے، تمہارے والی یا وہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ سب نے کہا وہی بہتر ہے جس کی آپ نے خبر دی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانے اور ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اتنی بڑی اہم اور عالی شان کی چیز خریدنے کے لیے بہت سی معمولی قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے اللہ جل شان کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھ لی جائے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی محتاج غریب کو بھی یاد کر لو، اور اللہ کی رضا اور مرضی کو اپنی خواہش پر غالب کر دو۔ رستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا یا اینٹیں وغیرہ پڑی ہوں تو اسے ہٹا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت و اکرام کے ساتھ زندگی گزارو گے اور آخرت کے لیے بے فکر ہو جاؤ گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے پوچھا، تم نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہیں یا نہیں؟ باندی نے کہا، بالکل سچ ہیں۔ آقا نے کہا، اچھا تو اب تو آزاد ہے، اتنا مال تیری زندگی نظر کرتا ہوں، اور اپنے غلام سے کہا کہ اتنا مال تمہاری نظر ہے، میرا یہ گھر اور جو مال ہے اس میں بھی
سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹا سا کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اسے اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور ساری لباس فقرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا، میرا آقا تمہارے بعد میرے لیے یہ زندگی اب خوشگوار نہیں، اس لیے میں ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنی ساری زیب و زینت کا لباس اتار کر اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دعا دیتے ہوئے رخصت ہوئے اور دونوں نے اس سارے عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔